السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تبارك وتعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام أمهاتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، میں نے ابھی جو قرآن کریم کی دو مختصر سی آیتیں تلاوت فرمائی ہیں، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ان دو آیتوں کی بڑے ہی مختصر اور چند ہی منٹ میں ان کی تھوڑی بہت تفسیر کر دوں اور تشریح کر دوں، اس لیے کہ خاص طور پر آج کے دن میں یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ عام طور پر اور خاص طور پر وہ طبقہ جو دین اسلام سے منسلک ہے اور دین اسلام سے متعلق ہے، وہ طبقہ آج کے دن میں اپنے سوشل میڈیا کے مختلف اکاؤنٹس پر اس طرح کی خوشخبریاں آپس میں دے رہی ہیں کہ ماں کا دن مبارک ہو، مدرس ڈے مبارک ہو۔ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس مدرس ڈے کے دن کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے، شریعت مطہرہ کا اس سلسلے میں موقف کیا ہے۔ تو عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی اپنے بابرکت مقدس و معزز و مکرم کلام میں فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت اولاً تو اپنی الوہیت، اپنی توحید اور اپنی عبادت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو کہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ پھر اگر دوسرے نمبر پر کسی چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے کسی دن کی، کسی وقت کی، کسی لمحے کی، کسی گھڑی کی تعیین نہیں کی۔ اس سے ہمیں صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں، چاہے وہ ماں کی خدمت ہو، باپ کی خدمت ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی وقت، کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی اللہ رب العزت نے متعین نہیں کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی ہمیں جہاں تک ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق خوب خدمت کریں، ان سے حسن سلوک کا معاملہ کریں اور ان کے دل کو ہمیشہ خوش اور ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے اولاً اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اس سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اولاً جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے تو اس سے مراد حقوق اللہ کی ادائیگی ہے، اور ثانیاً جہاں اللہ رب العزت نے کسی چیز کا ذکر کیا تو والدین کا ذکر کیا، اس سے مراد حقوق العباد کو جو ہے پورا کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو والدین کی اطاعت کے علاوہ دیگر بہت سارے حقوق العباد اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اولاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ بات اور اس کی اہمیت اور وقعت، اس کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ عند اللہ اگر کوئی آدمی حسن سلوک کرتا ہے والدین کے ساتھ تو اس کا مرتبہ، اس کا مقام اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بخاری کی حدیث نمبر 5971 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو حدیث یوں بیان فرماتے ہیں کہ پہلے اولاً جو ہے وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امک، پھر فرمایا ثم قال ثم من، قال امک ثم من،
قال امک، 3 مرتبہ صحابی نے یہی سوال کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں ہی کا تذکرہ کیا۔ جب چوتھی مرتبہ انہوں نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، پھر آپ کے والد کا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، احادیث صحیحہ سے بھی اور نصوص قطعیہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ ماں کا مقام و مرتبہ شریعت کی نظر میں کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مقام و مرتبہ عند اللہ کیا ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت متعین ہے یا نہیں ہے، اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دن نہ مدر ڈے کے نام سے موجود ہے، نہ فادر ڈے کے نام سے موجود ہے۔ والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری، ان کی خدمت کے لیے کسی قسم کا کوئی دن، کوئی وقت، کوئی لمحہ متعین نہیں۔ اس لیے ہماری طرف سے آپ تمام لوگوں سے عاجزانہ، مؤدبانہ، محبتانہ، الفتانہ اور عاشقانہ درخواست ہے کہ آپ براہ کرم اس طرح کے بیجا رسوم و رواج سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور جو لوگ آپ کی نظر میں ان رسوم و رواج میں منہمک ہیں ان لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ ان تمام رسوم و رواج سے بچیں۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ذات باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح معنوں میں صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور عند اللہ ہمیں مقبول اور محبوب فرمائیں، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔